دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تلاش حق پروگرام لے کر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف پیڈیا چینل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے، اور اس سے مانگنے والا یعنی اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے، متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ان سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے، یعنی یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں، شرائط وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے اکثر دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اس میں جو ایک خاص چیز ہے وہ حرام غذا ہے، اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام ہے، پینا حرام، لباس حرام۔ ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، یعنی جن کی دعا قبول کی جاتی تھی فوراً۔ تو وہاں ایک جماعت تھی کوفہ میں، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کرتے، اور وہ یعنی جب کوئی ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوتا تو ان کے لیے بد دعا کرتے تھے وہ لوگ، تو وہ ان کی دعا قبول ہو جاتی اور وہ جو ظالم بادشاہ ہوتا وہ ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ حجاج ظالم کا یعنی آپ نے نام سنا ہی ہوگا، وہ بھی کافی بڑے ظالم بادشاہوں میں رہا ہے۔ تو حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا اور وہ آیا اور وہاں کا بادشاہ بنا، تو اس نے ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں ان حضرات کو یعنی جو مستجاب الدعا لوگ تھے ان کی دعوت کی، اور ان حضرات کو خاص طور پہ شریک کیا۔ تو جب یہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ کے ساتھ اگر ہمارے زمانے کی حلال روزی پر ایک نظر ڈالیں تو ہر وقت یعنی سود کے بزنس کو بھی جو ہے وہ جواز کی کوشش کی جاتی ہے، سود کے بزنس کو حلال کہہ دیا جاتا ہے نا۔ ملازمین جو ہیں وہ رشوت کو حلال کہہ دیتے ہیں، اور تاجر جو ہے وہ دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے کو حلال کہہ دیتے ہیں۔ تو دوستو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روزی کو اور اپنے غذا کو حلال بنائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارا جو روزی ہو، ہمارے پیٹ میں جو غذا جائے وہ حلال روزی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس پر سختی سے عمل کر لیا اور کاربند ہو گئے تو یقیناً انشاءاللہ الکریم ہماری جو روزی حلال ہوگی، اور اس کے بعد جو ہم دعائیں کریں گے وہ بھی قبول ہوں گی، چونکہ روزی دعا کی قبولیت کے لیے حلال روزی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور صدق مقال بھی ضروری ہے، یعنی سچائی سے بات کرنا اور گناہوں سے پرہیز، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، بہت بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان احادیث کو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں، لہٰذا اس کو شیئر ضرور کریں، ہو سکے تو ٹائمز آف پیڈیا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ بہت بہت۔